تعاون تنظیم کے کامیاب اجلاس پر سارے پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم نے مہمان نوازی کا اپنا حق ادا کر دیا۔ خیر خوشی سے جو ہے وہ یہ مرحلہ اب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ڈپلومیٹک ہب بلکہ پاور ہاؤس بن چکا ہے۔ تعاون تنظیم کے کامیاب اجلاس پر جو ہے وہ سارے پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم نے مہمان نوازی کا اپنا حق ادا کر دیا اور اللہ کا شکر ہے خیر خوشی سے جو ہے وہ یہ مرحلہ اب اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب پاکستان نے جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف ڈپلومیٹک ہب بلکہ پاور ہاؤس بن چکا ہے دنیا کے لیے، اور یہاں پہ دنیا کی دو بڑی عظیم طاقتیں روس اور چین جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھی۔ ان کے سربراہ مملکت یہاں پہ موجود تھے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی یعنی کہ کتنے عرصے بعد میں دیکھ رہا ہوں ہم میکسیمم وہ اسلامک سربراہی کانفرنس کر لیتے تھے، اور وہ بھی اس کی وزرائے خارجہ والا ایونٹ، باقی بائی لیٹرل ٹاکس ہوتی تھی، کبھی کوئی صدر آ رہا ہے، کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے، لیکن اتنے زیادہ وزرائے اعظم کو ایک ساتھ کبھی ہم نے ہوسٹ نہیں کیا، مطلب میری تاریخ نہیں بتاتی۔ ہاں ماضی میں اسلامک سربراہی سمٹ ہوئی تھی، وہ چیزیں ہوئی تھی، وہ الگ تھیں۔ اب کی جو ریسنٹ ہماری جنریشن ہے، ہم نے یہ پہلا ایونٹ دیکھا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے، اور اس میں پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے۔ آج پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پر ایک دور تھا تحریک انصاف میں، جب پاکستان کو ٹوٹل جو ہے وہ فتنہ گری کا نہ صرف شکار کیا گیا بلکہ تنہائی کا شکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے تھے، ایسولیٹ ہو گئے تھے، کوئی ہمارے وزیر اعظم کا فون تک نہیں اٹھاتا تھا، لیکن آج دیکھو دنیا بھاگی چلی آ رہی ہے پاکستان میں۔ روس، چین، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، ایران، قزاقستان، منگولیا، آرمینیا، پتہ نہیں کیا کیا، میں تو اس ممالک کے اتنے پورے نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ تقریباً 900 ممبر، 900 جو ہے نا وہ فارنر پاکستان میں اس سمٹ میں موجود تھا۔ تو یہ ایک اچنبے کی بات بھی ہے، حیرت کی بات بھی ہے، خوشی کی بھی بات بھی ہے، اور ہم نے وہ کر دکھایا جو ہمارے اندر پوٹینشیل تھا۔ اگر ہم لیڈ کرنے پہ ہیں تو ہم دنیا کو بھی لیڈ کر سکتے ہیں، یہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کا اجلاس بہت سارے لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور یوتھی ابھی تک اس پہ اسی طرح سیمگی میں ہے، انہوں نے کوئی ایک کامیابی پہ جو وہ تلملا اٹھتے ہیں۔ دیکھیں ادھر سے ہم نے میلہ سجایا سفارتی سطح پہ شنگھائی تعاون تنظیم کا، ادھر سے یوتھیوں کی امی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے جمیمہ گولڈ سمیت اس کو مسئلہ ہو گیا، اس نے کل سے وہ بولی ہوئی ہے، پاگل ہوئی پڑی ہے، ٹویٹر پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھی جا رہی ہے، پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کیے جا رہی ہے۔ جب بات تو یہی ہے نا کہ ان سے یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ یہ وہی پلان ہے پاکستان کو تنہا کرنے کا جو عمران خان کے ذریعے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اب وہ کیسے ہضم کریں۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ نیٹو کی الٹرنیٹ ہے، تو بھائی وہ یورپ میں اور جمائمہ گولڈ سمیت وہ نیٹو اور وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، زائونسٹ پراکسیز اور وہ یہودیوں کے۔ اب یہاں پہ ہم نیٹو کے مد مقابل ایک بڑے جو اجلاس ہے اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، تو یہ پھر عمران خان جیل میں ہو یا جمائمہ گولڈ سمیت سے برداشت ہوتا ہے۔ تبھی ایک خبر بھی آئی ہے، آپ انجوائے کریں گے، وہ کل عمران خان کے کل ڈاکٹروں نے جو ہے اس کا معائنہ کیا، تو خبر یہ نکلی ہے اس کے کان میں انفیکشن ہو گئے ہیں۔ اب وہ وجہ کیا ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ سنا ہے کہ عمران خان کی جو سیل ہے اس کے اندر صرف پی ٹی وی چلتا ہے، اور پی ٹی وی پہ جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ جو نغمہ بنایا گیا ہے خوش آمدید، یہ والا چلتا رہا، یا زیادہ تر جو ہے وہ پاک چین دوستی زندہ باد، تو اس نے یہ ویژول دیکھ کے اور چیزیں دیکھ کے اس کے کانوں میں انفیکشن ہو گیا، برداشت نہیں ہوا اس سے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے کانوں میں انفیکشن ہے، ہوا میں بات نہیں کر رہا، تو میں تو اس کی وجہ یہی سمجھ رہا ہوں کہ یار ان لوگوں سے پاکستان کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی، تبھی تو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، دھرنے احتجاج، جے شنکر کو، اب تو جے شنکر کو خطاب کرنے کے لیے یوتھی ملے ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور جو ہم نے کر کے دکھائی ہے، تبھی یہ لو ہضم نہیں ہو رہا۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے
جو ہماری معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے لیے نئے ایونیو کھل گئے ہیں۔ روس کی جانب سے پاکستان کو یہ انوائٹ کرنا کہ آپ یورو ایشین اکانومک یونین کا جو ہے حصہ بنے۔ اب یورو ایشین اکانومک یونین آپ پوچھیں کہ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا، ایس سی او جو ہے وہ نیٹو کے الٹرنیٹ ہے نا، اسی طریقے سے بین ہی جو یورپی یونین ہے، یورپی یونین کا الٹرنیٹ ہے یورو ایشین اکانومک یونین، EEU، ٹھیک ہے نا، وہ یورپی یونین ہے، یہ یورو ایشیا سمجھ گئیں گے، ایشیا بھی یورپ بھی، اور یہ خطہ پورا یورو ایشیا، ٹھیک، یورو ایشیا اکانومک یونین، یورو ایشیا کی یہ معاشی ایک بلاک ہے، یونین ہے، تو وہ رشیا لیڈ ہے، اور اس میں پاکستان کو باضابطہ دعوت ملی ہے، اور روسی جو ہیں وزیر اعظم انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ یورو ایشین اکانومک کو جوائن کریں۔ اب یورو ایشین اکانومک یونین کو اگر ہم جوائن کریں گے تو اس سے ہمارے جو پاکستانی تاجر ہیں ان کو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ ٹرکوں پہ اپنی مصنوعات، اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ لوڈ کریں گے، اور افغانستان ایک پرابلمیٹک ہے، افغانستان کو ہم نکال بھی دیں تو وایا ایران جو ہے یا تاجکستان اور یہ، تو ہم جو ہے وہ یورپ تک پہنچ جائیں گے۔ بیلاروس اس کا ممبر ہے، تو بیلاروس تک ہماری ایکسس ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے بیلاروس کے ٹرک ٹرینیں پاکستان آ سکتی ہیں اور پاکستان کے ادھر جا سکتی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر ایران والا تو ہے، ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد معاملہ ہے ٹرینوں کا، تو ٹرین بھی ہمارے پاس روٹ تو ہے ایران تک کا نا، تو ہم اپنے آپ کو یورو ایشیا کے ساتھ وایا ٹرین کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے، یورو ایشین اکانومک یونین میں بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جو لینڈ لاک کنٹری ہیں، جن کو سمندر نہیں لگتا، کچھ سنگل ہیں، کچھ ڈبل لینڈ لاک کنٹریز بھی ہیں، تو ان لینڈ لاک کنٹریز کے لیے پاکستان ایک بڑی وہ ہے کہ ان کو ہماری گوادر تک بڑی ایکسس مل جائے گی، صرف ہمیں ٹریڈ روٹس دینے ہیں، اور وہ ان ٹریڈ روٹ سے جو ہے وہ فائدہ لیں گے، اور وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ پتہ نہیں پہلے کون سے سمندروں سے منگواتے ہوں گے اور کون سے ملک سے گزر کے جاتی ہوگی، ابھی وہ ڈائریکٹ گوادر پہ آئے گی، گوادر سے ادھر ٹرک لوڈ کیے یا ٹرین ہوگی تو لوڈ کی اور وہ اپنے ملک لے جایا کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے، لیکن اس میں تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس تو ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے کامیابیاں ہیں۔ پاکستان ڈپلومیٹکلی جو تنہا تھا، آج پاکستان جو ہے وہ سفارتی میلہ سجا کے بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھا تھا، یہ جو ہم نے دیکھا، اور سینٹر کے میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اور آج سے ہفتہ پہلے ترکمانستان میں بھی ایک اجلاس ہوا تھا جو وہ ٹائمز اینڈ سویلائزیشن کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے صدر مملکت گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، آصف علی زرداری، تو وہ بھی سینٹر میں تھے، وہ جو گروپ فوٹو تھا یہ بھی گروپ فوٹو سینٹر میں۔ تو آپ ان دو تصویروں کو میں دیکھتا ہوں نا، میں خوش ہو جاتا ہوں خدا کی قسم کہ یار اب وہ وقت گزر گیا، اب پاکستان مہذب قوموں میں شامل ہو گیا، پاکستان دوبارہ ڈپلومیٹک ہب بن گیا، پاکستان کی اب انشاءاللہ معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ صرف ایک فتنہ جو ہمیں درپیش ہے کہ جب ہم اچھے کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ یوٹیوبر اور وہ نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی تمام نیگیٹیوٹی کے بعد، تمام فتنے کے بعد، ہمہ قسمی انتشار کے بعد، ڈی چوک پر دھرنوں کے اعلانات کے بعد، ہم نے وہ چیز کر دکھائی، ہم نے دنیا کو دکھا دیا۔ آج دنیا پریشان ہے، جو ہمارے دشمن ملک ہیں، اسی وجہ سے یہ جمیمہ گولڈ سمتھ ہو یا عمران خان کے ہینڈلر ہوں، وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ ہم نے عمران خان کے ذریعے جو پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی تھی، پاکستان اب اس سے باہر نکل کے دوبارہ ٹریک پہ جا رہا ہے۔ تو ابھی صاف ظاہر ہے کہ جب پازیٹیو چیزیں آتی ہیں تو اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں نیگیٹیوٹی کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہمیں فتنے انتشار کو کاؤنٹر کرنا ہے، ہمیں یوٹیوبرز اور ان کے کسی قسم کا بھی جو ہیلا حربہ ہے اس کو ناکام بنانا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ تو امید ہے کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا یہ ایک بڑی کامیابی تھی پاکستان کے لیے، اور 11 ارب ڈالر سے زائد کے MOU بھی کہا جا رہا ہے کہ سائن ہوئے ہیں، اور باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال اس سوال سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ ایٹ دی اینڈ ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔